میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ الحمدللہ ترتیب وار کتاب ذوق نعت سے ہم اس پروگرام میں مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے کلام طرز میں سن رہے ہیں، اور اس کے اشعار اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے میننگز معنی بیان کیے جاتے ہیں، اور اشعار کی تشریح اس پروگرام میں کی جاتی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم ان اشعار میں جو پیغام بیان کیا گیا، اور اللہ کے اس نیک بندے نے اور اس عظیم شخصیت نے جو نعتیں لکھ کر ہمیں دیں، اس کو ہم سمجھیں، تاکہ عشق رسول میں بھی اضافہ ہو اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ جو کلام آج ہم تشریح کے ساتھ سنیں گے، یہ پچھلے 2 پروگرامز سے جاری ہے، اور یہ ذکر مدینہ پر مشتمل کلام ہے۔ حج کا کلام حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ اس کلام کی تشریح ہم نے سنی تھی، اور اسی کے آگے مدینے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کلام لکھا 33 اشعار پر مشتمل۔ سحر چمکی جمال فصل گل آرائشوں پر ہے، نسیم روح پرور سے مشام جاں معطر ہے۔ اس کلام کے 22 اشعار پچھلے پروگرام میں بیان ہو چکے ہیں، اور اختتامی 11 اشعار کی آج ہم تشریح اور وضاحت انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں سنیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں کہ سحر چمکی جمال فصل گل آرائشوں پر ہے، سحر چمکی جمال فصل گل آرائشوں پر ہے، نسیم روح پرور سے مشام جاں معطر ہے، تیری دولت تیری ثروت تیری شوکت جلالت کا، تیری دولت تیری ثروت تیری شوکت جلالت کا، نہ ہے کوئی زمین پر اور نہ کوئی آسمان پر ہے، نہ ہے کوئی زمین پر اور نہ کوئی آسمان پر ہے۔ یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شعر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دولت تیری ثروت تیری شوکت جلالت کا۔ دولت یعنی آپ کی جو دولت ہے، خزانہ ہے، آپ کی عطا ہے۔ ثروت یہ بھی دولت اور مالداری کے معنی میں آتا ہے کہ حضور کا جو مال ہے، حضور کی جو مالداری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خزانے ہیں۔ پھر تیری شوکت اور جلالت کا۔ شوکت اور جلالت یہ ملتے جلتے معنی ہیں۔ شوکت یعنی عزت، جلالت یعنی بزرگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ عزت کا کوئی مقابل ہے، نہ کوئی حضور کی دولت کا مقابل ہے۔ میرے آقا بے نظیر و لاسانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر اور ہم پایا کوئی نہیں، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں، کہیں نہیں۔ کہہ رہے نہ ہے کوئی زمین پر اور نہ کوئی آسمان پر ہے جو آپ کی دولت و ثروت یا آپ کی شوکت و جلالت کا ہم پایا ہو۔
آپ سے بڑھ کر ہونا تو دور کی بات، آپ کے برابر بھی کوئی نہیں، نہ زمین پر اور نہ آسماں پر۔ اگلے شعر میں بڑا خوبصورت اور عشقیہ ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ مطاف و کعبہ کا عالم دکھایا تو نے طیبہ میں، مطاف و کعبہ کا عالم دکھایا تو نے طیبہ میں، تیرا گھر بیچ میں چاروں طرف اللہ کا گھر ہے، تیرا گھر بیچ میں چاروں طرف اللہ کا گھر ہے۔ کہہ رہے کہ میں مکے میں تھا تو وہاں میں ایک منظر دیکھتا تھا، مطاف جہاں طواف ہوتا ہے، چاروں طرف لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، بیچ میں ایک عمارت ہے کعبے کی عمارت، اور اس خانہ کعبہ کے گرد لوگ گھوم رہے ہیں۔ اور یہ منظر میں دیکھ کر پھر جب میں طیبہ میں آیا، مدینے پہنچا، تو مدینے میں بھی میں نے اسی طرح کا ایک منظر دیکھا، مطاف و کعبہ کا عالم، جس سے مجھے یاد آ گیا۔ وہ کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک در، مبارک گھر بیچ میں ہے، اور چاروں طرف مسجد ہے، چاروں طرف اللہ کا گھر ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تجلی پر تیری صدقے ہے مہر و ماہ کی تابش، تجلی پر تیری صدقے ہے مہر و ماہ کی تابش، پسینے پر تیرے قربان روح مشک و عنبر ہے، پسینے پر تیرے قربان روح مشک و عنبر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نورانیت، آپ کی چمک دمک یعنی تجلی، اس پر مہر و ماہ کی تابش، مہر و ماہ یعنی چاند سورج، ان کی تابش یعنی ان کی روشنی، یہ قربان اور صدقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کے چاند اور سورج قربان جا رہے ہیں، یہ چمک دمک کا عالم ہے۔ اور پسینہ مبارک، کہ پسینے کی خوشبو پر مشک و عنبر کی روح قربان ہوتی ہے، مشک و عنبر قربان اور واری واری جاتے ہیں۔ کیا خوشبو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی، سبحان اللہ، کہ کسی خاتون کو اگر دے دیں اس کی بیٹی کے شادی کے حوالے سے، اور انہیں جو ہے وہ پسینہ مبارک بطور خوشبو مل جائے، تو ان کا گھر خوشبودار لوگوں کا گھر مشہور ہو جائے، ایسی خوشبو سے وہ پورا گھر مہکنے لگے کہ خوشبوداروں کا گھر، اس گھر کا نام پڑ جائے۔ میرے آقا کے پسینے کو حاصل کرنے والے گھر کی یہ بات ہے، میرے مصطفیٰ کے اپنے گھر کی کیا بات ہوگی، اپنے جسم پاک کی کیا بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جسم کی مہک کی کیا بات ہوگی، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں غم و افسوس کا دافع اشارہ پیاری آنکھوں کا، غم و افسوس کا دافع اشارہ پیاری آنکھوں کا، دل مایوس کی حامی نگاہ بندہ پرور ہے، دل مایوس کی حامی نگاہ بندہ پرور ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غم و افسوس، ان کو دفع کرنے والا، ان کو دور کرنے والا آپ کی آنکھوں کا اشارہ ہے۔ آپ کی آنکھوں کا ایک اشارہ ہمارے غم اور افسوس کو دور کر دیتا ہے، اور ہمارے تکلیف دہ غم سے بھرے ہوئے مایوس دل کی حامی آپ کی ایک نگاہ ہے۔ یعنی آنکھ الگ چیز ہوتی ہے، نگاہ الگ چیز ہوتی ہے۔ آنکھ ایک پتلی ہے اور نگاہ اس سے نکلنے والی ریز ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ کی آنکھ مبارک، اس کا اشارہ ہمارے غم و افسوس کو دور کرتا ہے، اور اس سے نکلنے والی نگاہ مبارک یہ ہمارے دل کی مایوسی کی حامی ہے۔ حامی یعنی مددگار ہے۔ نگاہ بندہ پرور، نگاہ بندہ پرور یعنی اپنے غلام کی مدد کرنے والی نگاہ، غلام کی
مدد کرنے والی، اسے سہارا دینے والی آپ کی نگاہ، یہ ہمارے دلوں کی مایوسی کو دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جو سب اچھوں میں ہے اچھا، جو ہر بہتر سے ہے بہتر، جو سب اچھوں میں ہے اچھا، جو ہر بہتر سے ہے بہتر، تیرے صدقے سے اچھا ہے، تیرے صدقے میں بہتر ہے، تیرے صدقے سے اچھا ہے، تیرے صدقے میں بہتر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو بھی دنیا میں اچھا ہے، اچھوں میں اچھا ہے، بہتر لوگوں میں بہترین ہے، جو بھی جس کو مقام ملتا ہے، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ اچھا آپ کے صدقے میں اچھا ہے، بہتر آپ کے کرم سے بہتر ہے۔ یہ آسان شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، اور بڑا ہی زبردست عقائد کو سنوارنے والا شعر ہے کہ جس کو جو ملتا ہے، جو بہتری اور ترقی ملتی ہے، محبوب علیہ السلام کی عطا اور ان کے صدقے میں ملتی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں رکھوں میں حاضری کی شرم ان اعمال پر کیوں کر، رکھوں میں حاضری کی شرم ان اعمال پر کیوں کر، میرے امکان سے باہر، میری قدرت سے باہر ہے، میرے امکان سے باہر، میری قدرت سے باہر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے اعمال پر کوئی تکیہ کر کے سمجھوں کہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ مجھے تو ضرور آقا بلائیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ میرے امکان سے باہر اور میری قدرت سے باہر ہے، کیونکہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں ہی نہیں، میرے اعمال اتنے برے ہیں کہ میں ان پر اپنی حاضری کا دار و مدار کر ہی نہیں سکتا۔ میں تو جھجکتا ڈرتا رہوں اگر اپنے اعمال پر اس حاضری اور آپ کے دربار میں پہنچنے کو رکھوں، تو میری امکان اور میری قدرت سے یہ بات باہر ہے، کیونکہ میرے اتنے اعمال برے ہیں کہ شرم سے ڈوب مروں تو بھی کم ہے، کیونکہ تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہمارے کام تو ایسے نہیں۔ لیکن اگلے شعر میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اگر شان کرم کو لاج ہو میرے بلانے کی، اگر شان کرم کو لاج ہو میرے بلانے کی، تو میری حاضری دونوں جہاں میں میری آور ہے، تو میری حاضری دونوں جہاں میں میری آور ہے۔ تو یہ اس شعر کے دو مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں جو میرا ناقص فہم کہتا ہے کہ یہاں پر یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام اپنے کرم سے مجھے بلانا چاہیں، کیونکہ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، تو اگر وہ اپنے شان کرم سے لاج رکھتے ہوئے مجھے بلا لیں اور میرے بلانے کی تدبیر فرمائیں، تو پھر میری یہ حاضری جو میں ان کے کرم سے دے رہا ہوں، مدینے پاک حاضر ہو رہا ہوں، یہ دونوں جہاں میں میری یاور بن جائے، یاور یعنی مددگار، یعنی میری اس دنیا کو بھی سنوار دے اور اس جہاں کی زندگی کو بھی سنوار دے، ایسی حاضری حضور عطا فرمائے کہ یہ بھی سنور جائے، وہ جہاں بھی سنور جائے، تو میری حاضری دونوں جہاں میں میری یاور ہے۔ اور اس کا ایک اور مفہوم اس شعر کا جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر حضور علیہ السلام اپنے کرم سے میں جو حاضر ہو گیا ہوں، اب میری لاج رکھ لیں اور اس میرے یہاں پر بلانے کی لاج رکھتے ہوئے اپنے کرم سے مجھے بلا لیں اور اپنے شان کریمی سے میری حاضری کو ایسا بنا دیں کہ تو غم نہ کر، تیرے اعمال جو بھی ہیں، تو میرا غلام ہے، تو آ جا، تو ان کے کرم سے پھر تو میں اس دنیا میں بھی ان کے پاس حاضر ہو سکوں اور وہاں محشر میں بھی انہیں منہ دکھانے کے لیے حاضر ہو سکوں۔
یعنی اب یہاں دونوں جہاں سے مراد دونوں جہاں کی حاضری مراد لی جا سکتی ہے کہ یہاں بھی دربار رسالت میں حاضر ہونا یا آپ کے کرم سے ہے تو میں حاضر ہو جاؤں، اور وہاں بھی میدان محشر میں اگر اپنے اعمال کو دیکھوں تو منہ چھپائے بھاگتا پھروں کہ کہیں محبوب میرے سامنے نہ آ جائے، میں منہ کیا دکھاؤں گا۔ لیکن اگر اپنے کرم سے وہ بلا لیتے ہیں تو وہاں بھی ان کے کرم سے منہ دکھا سکتا ہوں، وہاں بھی قدموں میں لوٹ سکتا ہوں، وہاں بھی دامن میں چھپ سکتا ہوں، کیونکہ اب میرے اعمال کی بات نہیں، اب تو حضور کے کرم کی بات ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ اگر شان کرم کو لاج ہو میرے بلانے کی تو میری حاضری دونوں جہاں میں میری یاور ہے، دونوں جہاں میں میرا بیڑا پار ہو جائے اس حاضری کے صدقے میں۔ اب اگلے شعر میں اپنے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کیوں میں ایسی باتیں کرتا ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے کیوں میں ایسی باتیں کرتا ہوں، یہاں بھی یاس و محرومی یہ کیوں کر ہو، یہ کیوں کر ہے، یہاں بھی یاس و محرومی یہ کیوں کر ہو، یہ کیوں کر ہے۔ کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا، میں ایسی باتیں کیوں کرتا ہوں، ایسی باتیں اس در رسول پہ آ کے، ارے بڑے کرم سے انہوں نے بلایا ہے، اب ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہاں بھی آ کے یاس یعنی مایوسی اور محرومی کی باتیں کروں، یہ کیسے ہو، کیوں کر یعنی کیسے، کیسے ہو، یہ کیسے ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ بلا کر اپنے کتے کو نہ دے چمکار کر ٹکڑا، بلا کر اپنے کتے کو نہ دے چمکار کر ٹکڑا، پھر اس شان کرم پر فہم سے یہ بات باہر ہے، پھر اس شان کرم پر فہم سے یہ بات باہر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہی پچھلے شعر سے ملتی جلتی بات کہ اے حسن یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اپنے کتے کو یعنی اپنے غلام کو، اپنے ادنا غلام کو، وفادار غلام کو بلائیں اور بلا کر کچھ دینا، کتے کو بلائیں اور پیار کر کے چمکار کر ٹکڑا دینا، یعنی چمکارنا یعنی پیار کرنا، جیسے کہ کسی کو پیار کیا جاتا ہے، بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، اسے چمکارنا کہتے ہیں، اور سہلانا، گال سہلائے جاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، تھپکی دی جاتی ہے، تو یہ چمکارنا بڑی محبت اور شفقت فرمانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے کتے کو بلائیں، در پہ حاضری دلائیں اور پیار کر کے اسے ٹکڑا نہ دیں، کتے کو جیسے ٹکڑا ڈالا جاتا ہے، کچھ غذا دی جاتی ہے، تو یہ اپنے غلام کو کچھ ٹکڑا نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے حسن؟ پھر اس شان کرم پر فہم سے یہ بات باہر ہے، فہم سے یعنی سوچ سے، سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ حضور بلائے اور کرم نہ فرمائے۔ اپنے ایک اور کلام میں حضرت لکھتے ہیں نا مولانا حسن رضا خان صاحب کہ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ ارے مدینے جانے کا بلاوا ملنا ہی قسمت کا کھلنا ہے، جب انہوں نے بلا ہی لیا ہے تو اب کیسی مایوسی، کیسی محرومی، ارے خوشیاں منا اور امید رکھ کہ یہاں پہنچ گیا اب ضرور کرم ہوگا۔ اب کوئی مایوسی نہ لا، کوئی ٹینشن نہ رکھ، کسی قسم کا تذبذب نہ رکھ، بلکہ امید کامل رکھ، یقین کامل رکھ کہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے در پر آ کر معافی مانگو، توبہ کرو تو ضرور کرم ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں اور یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگے، محبوب علیہ السلام ان کے لیے سفارش کریں تو اللہ پاک کو پا لیں گے۔ یہاں سے کیسا پائیں گے؟ مہربان پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو جب رب کریم ان کے در پہ بھیجے، جب حضور اپنے غلاموں کو بلائیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹکڑا ہی نہ دے؟ اب ٹکڑا تو ان کا ہے نا، ہمارا تو پوری زندگی کا راشن ہے، پوری زندگی کا سامان ہے، وہاں کی بھی بخشش ہے انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں بلا کر اپنے کتے کو نہ دیں چمکار کر ٹکڑا،
پھر اس شان کرم پر فہم سے یہ بات باہر ہے۔ اگلے شعر میں اور امید والا شعر ہے، کہتے ہیں کہ تذبذب مغفرت میں کیوں رہے اس در کے زائر کو، تذبذب مغفرت میں کیوں رہے اس در کے زائر کو، کہ یہ درگاہ والا رحمت خالص کا منظر ہے، کہ یہ درگاہ والا رحمت خالص کا منظر ہے۔ سبحان اللہ۔ تذبذب یعنی شک، ڈاؤٹ، کسی قسم کا ڈاؤٹ مغفرت کے بارے میں، اس در کے زائر کو کیسے رہے، کیوں رہے، جبکہ اس نے سن رکھا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ اب تذبذب کیسا، یقین کیوں نہیں ہے سرکار علیہ السلام کے فرمان پر؟ ارے ہے یقین الحمدللہ، اور اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تذبذب مغفرت میں کیوں رہے اس در کے زائر کو، کہ یہ درگاہ والا، درگاہ والا یعنی بلند درگاہ، بڑی درگاہ، رحمت خالص کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالص رحمت اور کرم کا منظر اگر دیکھنا ہے تو روضہ رسول پر آ کر دیکھو، کیسے غلاموں کی بگڑی بنتی ہے، کیسے رب کی رحمت برستی ہے، کیسے گناہوں کو دھویا جاتا ہے، کیسے غلاموں کو پالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں، مقطع میں، آخری شعر میں کہتے ہیں، مبارک ہو حسن سب آرزوئیں ہو گئی پوری، مبارک ہو حسن سب آرزوئیں ہو گئی پوری، اب ان کے صدقے میں عیش ابد تجھ کو میسر ہے، اب ان کے صدقے میں عیش ابد تجھ کو میسر ہے، اب ان کے صدقے میں عیش ابد تجھ کو میسر ہے۔ کیا کمال کا مقطع ہے یہ، سبحان اللہ۔ مدینہ کا زائر مدینہ پہنچ کر یہ امید اور یہ ذہن بنا لے کہ مبارک ہو حسن سب آرزویں ہو گئیں پوری۔ ارے آرزو تھی تو مدینہ کی تو تھی، عاشق مانگتا کیا ہے مدینہ کے سوا، تو مدینہ مل گیا، سب مل گیا۔ طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے عاصی، دنیا کا کروں کیا، میری دنیا تو یہی ہے۔ تو مبارک ہو حسن، ساری آرزویں پوری ہو گئی، سب مل گیا۔ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ یہاں آ کر بھی کوئی آرزو رہ جاتی ہو سکتا ہے، یہاں آ کر تو سب ملتا ہے۔ مبارک ہو حسن سب آرزویں ہو گئیں پوری، اب ان کے صدقے میں عیش ابد تجھ کو میسر ہے۔ عیش ابد یعنی ہمیشہ کی زندگی، آرام کی زندگی تجھ کو میسر ہے انشاءاللہ الکریم۔ ان کے صدقے اب کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے۔ یہ کلام مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے کلام کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا